بہادر، دلیر، جانباز، اخلاق ایسا کہ جیسے ٹپکتا ہوا شہد ہو، اور نرم مزاجی ایسی کہ بالکل موم کی طرح۔ جی ہاں، بالکل، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر رہے اور ہر قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ آئیے آج ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے بسم اللہ کر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے قدیم و رفیق کار بہت بڑے متقی اسلام کے نام اور آپ پر جان نچھاور کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا جانشین منتخب کیا گیا۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابوبکر اور صدیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب چھٹی پشت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ آپ کا گھرانہ اسلام سے قبل نہایت ہی معزز مانا جاتا تھا۔ اسلام لانے سے بیشتر آپ کا پیشہ تجارت تھا، کیونکہ آپ نہایت سچے، راست باز اور ایماندار تھے، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ حسن اخلاق، امانت اور سنجیدگی کا مجسمہ تھے۔ شرافہ مکہ میں آپ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پیاری بہن بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی دونوں میں تعلقات پیدا ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے اخلاق اور سیرت سے بخوبی واقف تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام کی تبلیغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست راست بن گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزت و آبرو اور اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیا۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ آپ کی کوششوں سے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مغتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام بشرف یا اسلام ہوئے۔ ہجرت کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اس کی زمین کی قیمت 2 یتیموں کی ملکیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی۔ اس طرح مدینہ میں پہلا خانہ خدا حضرت ابوبکر صدیق کی مدد سے تعمیر ہوا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے تمام غزوات میں مجاہدانہ شرکت کی اور ان سب میں آپ کی خدمت بہت ہی نمایاں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر جگہ رسول پاک کے ساتھ رہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ آپ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا اتنا اثر تھا کہ جان و مال کے لحاظ سے مجھ پر ابوبکر سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی ابتدا نہایت ہی نازک دور میں ہوئی۔ ہر طرف مصائب اور مشکلات کے پہاڑ کھڑے تھے۔ تدبر، دور اندیشی اور بصیرت سے ان سب پر قابو پا لیا۔ آپ بڑے رفیق القلب اور نرم طبیعت کے مالک تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ کا دامن کسی برائی سے داغدار نہ ہوا۔ خلافت سے پہلے تجارت کرتے تھے، لیکن خلافت کی کچھ ذمہ داریاں قبول کرنے کے بعد تجارت چھوڑ دی اور بیت المال اپنا روزینہ مقرر کر دیا۔ اپنا تمام وقت مسلمانوں کی فلاح و بہبودی پر صرف کرتے تھے۔ رفیق القلب ایسے تھے کہ بات بات پر رونے لگ جاتے تھے۔ محلے والوں کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، بڑوسیوں کے مواشی تک چراتے اور ان کا دودھ دہاتے تھے۔ زاہد و عبادت کا یہ حال تھا کہ اکثر راتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور اکثر دن روزوں سے گزرتے تھے۔ آپ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔
ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور دنیا کی ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ انہیں مال و دولت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ آپ نہایت ہی متوکل اور قناعت پسند تھے۔ آپ امیر المومنین ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت اپنے نبی سے۔ آج ہماری محبت کیسی ہے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی محرم ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد صفر ربیع اول آنے والا ہے۔ ربیع اول کے مہینوں میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ گھروں میں جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں، زور و شور سے نعت خوانیاں کی جاتی ہیں اور لائٹنگ لگا کر یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ لائٹنگ لگانے کے لیے بھی ہمیں دوسروں کی لائٹ چوری کرنی پڑتی ہے، اور ساؤنڈ جو ہماری نعت خوانی ہے وہ اتنی زور سے ہوتی ہے کہ ساتھ والے پڑوسی بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ دین اسلام ہمیں ہمارے نبی نے نہیں سکھایا۔ محبت دیکھیں ابوبکر صدیق کی، کتنی شدت والی محبت کرتے تھے۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سایہ بسایہ بن کر رہتے تھے، اور صحابہ کرام جتنے بھی گزرے ہیں کتنی شدت والی محبت تھی، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کیے، کیونکہ یہ دین اسلام میں ہے ہی نہیں جو چیزیں ہم نے اس میں ڈال رکھی ہیں۔ یہ کیسی ہے ہماری محبت کہ سال میں صرف ربیع اول کے مہینے میں ہمیں پیارے نبی یاد آتے ہیں اور باقی 11 مہینوں میں ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کی سنتیں توڑتے وقت ان کو بھول جاتے ہیں، اور جب دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ انسان صبح سے شام پیارے نبی کی سنت میں گزارے۔ جب ہر وقت ان کی سنت میں گزاریں گے تو ہر وقت ان کو یاد کریں گے، اور یہی اصل محبت ہے۔ آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں سنت کے مطابق ہو رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ سنت ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جس طرح گزاری ہمیں ویسے ہی گزارنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں بچوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ بتایا، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے وہ بتایا، چھوٹوں سے کیسے شفقت سے پیار کرنی ہے وہ بتایا، بڑوں کی عزت و احترام اور وقار کیسے کرنا ہے یہ بتایا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، بیوی کے حقوق ادا کرنا، شوہر کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کپڑے پہننے کا، کپڑے اتارنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے واپس آنے کا، گھر سے نکلنے کا، گھر میں جانے کا، ہر ایک طریقہ بتایا ہے، زندگی کا پورا طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے پر پورا عمل کرنے والا ہی غلام مصطفیٰ ہوتا ہے۔ وہ ہوتی ہے اصل محبت۔ لیکن ہماری محبت کیسی ہے جو سال میں صرف ایک ہی دفعہ ہمیں یاد آتی ہے، اس کے بعد ہم ان کی سنتوں کو توڑتے ہیں، ان کی سنتوں کے خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی پیارے رسول یاد نہیں آتے۔ اور ان کی محبت کیسی ہے کہ رات میں کھڑے ہیں، پاؤں سوج گئے ہیں اور اللہ سے روئے جا رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے کوئی دولت نہیں مانگ رہے، فاطمہ کے لیے کوئی دولت نہیں مانگ رہے، رقیہ ام کلثوم کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اپنی زوجہ کے لیے نہیں مانگ رہے، امام حسین، امام حسن کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی کے لیے نہیں مانگ رہے۔ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ ہمارے لیے مانگ رہے ہیں۔ کیا؟ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روتے تھے کہ ان کی سینے کی آواز تک مجھے سنائی دیتی تھی، اور ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ کس کے لیے رو رہے تھے؟ ہمارے لیے رو رہے تھے۔ ہم وہ ہیں جو صرف سال میں ایک دفعہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ صرف ربیع اول میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں، اور کیسے یاد آتے ہیں؟ کیک بنوا کر، اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنوا کر، خانہ کعبہ کا نقشہ مبارک بنوا کر اپنے ہی ہاتھوں سے تلواروں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں،
ہم سالگرہ منا رہے پیارے نبی کی۔ اسلام میں تو سالگرہ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو کسی کی بھی سالگرہ نہیں ہے۔ سالگرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک سال ختم ہو گیا، افسوس کا ہوتا ہے، خوشی منانے کا تو نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلام میں سالگرہ ہی نہیں ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سالگرہ منائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ پیچھے ساؤنڈ لگا کر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، آگے ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور سب مل کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ایک لڑکی بن سور کر، پور زیورات پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، بے پردہ ہو کر ایک گلی سے نکلتی ہے، دوسری گلی میں داخل ہوتی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ میلاد پر جا رہی ہے۔ بے پردہ ہو کر ہزاروں مرد اسے دیکھتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ اس محفل میں جہاں ہزاروں بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں خوشبوئیں لگا کر، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا دین، کون سا اسلام ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسی سوچیں سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنی عقلوں کو کھولے، اپنی عقلوں کے تالوں کو کھولے اور سمجھے اور سنیں کیا حقیقت ہے اور کیا گمراہی ہے۔ یہ دین اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسلام وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ سب دین اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں کچھ بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر سمجھ میں آئی ہیں تو اس کو آگے شیئر کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو لوگ ربیع اول کے مہینے میں ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ ویڈیو ایک ذریعہ بن جائے ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔